السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس اکیلے آئے۔ گزشتہ آیت میں کافروں کی موت کے احوال بیان ہوئے تھے، اور اس آیت میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کافروں سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے اکیلے آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ نہ تمہارے ساتھ مال ہے، نہ جاہ، نہ اولاد جن کی محبت میں تم عمر بھر گرفتار رہے، اور نہ بت جنہیں پوجتے رہے۔ آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے۔ یاد رہے کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا، اور دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز رشتہ دار اور دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہ جائے گا، بلکہ یہ سب اسے قبر کے تاریک گڑھے میں تنہا اور اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی انسان اس طرح اکیلا ہوگا کہ اس وقت اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہر ایک اس سے بے نیاز ہو کر اپنے انجام کی فکر میں مبتلا ہوگا۔ یوں ہی بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کا حساب دینے بھی یہ تنہا حاضر ہوگا۔ لہذا دانائی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا لیے جائیں جو قبر کی وحشت انگیز تنہائی میں انسیت اور غمخواری کا باعث ہوں، اور قیامت کے دن نفسی نفسی کے ہولناک عالم میں تسکین کا سبب بنے۔ اور یہ ساتھی نیک اعمال ہیں، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے۔ اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس لوٹ آتے ہیں، اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی